میری آج کی ویڈیو ان نوجوانوں کے نام جو ایک ممتاز اور خوشگوار زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں اور تصوف کی دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ 1915 میں لندن کے ایک زمیندار مسیح گھرانے میں جان گلبرٹ لینارڈ نام سے پرورش پانے والے نوجوان نے جب حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا انگریزی میں ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو وہ نوجوان جوں ترجمہ پڑھتا گیا اس کا من روشن ہوتا گیا۔ اس نوجوان نے جب کتاب کشف المحجوب کا انگریزی میں مکمل ترجمہ پڑھ چکا تو اس نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ وہ ہندوستان جا کر اس معاشرے کا مطالعہ کرے گا اور اس معاشرے کے اس باسی سے ملے گا جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ وہ بالآخر وہ نوجوان حیدرآباد میں حضرت سید ذوقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر پہنچے۔ شاہ جی نے انہیں اپنا مرید بنا لیا اور اس کا نام شہید اللہ رکھا جو بعد میں شہید اللہ فریدی کے نام سے معروف ہوا۔ حضرت سید ذوقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر پہنچ کر فرید اللہ کو یہ ادراک ہوا کہ یہ طرز زندگی ان کی پڑھی ہوئی کتاب کی عملی تجربہ گاہ ہے۔ اینٹیں بنانے والے بھٹے پر جب مٹی کو گوندھ کر گارا بنا کر کچی اینٹیں بنائی جاتی ہیں اور ان اینٹوں کو سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھا جاتا ہے۔ اگر اس دوران بارش آ جائے تو ترپال ڈال کر ان کو بارش سے محفوظ کیا جاتا ہے، لیکن جب ان اینٹوں کو بھٹے کی آگ میں ڈال کر پکا کر باہر نکالا جاتا ہے تو ترپال ڈال کر موسموں کے تغیرات سے بچانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہل تصوف کے آستانے کچی اینٹوں کو پکانے کے بھٹے ہیں۔ حضرت سید ذوقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھٹے پر شہید اللہ فریدی کی اینٹ تیار ہو چکی تھی جسے بعد میں کراچی بھیج دیا گیا۔ کراچی میں شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال وہ کام کیا جو ایک صوفی کرتا ہے، یعنی کہ خدمت خلق۔ خدمت خلق کی ابتدا محبت ہے تو انتہا بھی محبت ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت ایک ایسا نشہ ہے جو ہوش ختم کر دیتا ہے۔ شہید اللہ فریدی اسی نشے میں ڈوب کر انہوں نے جو کتابیں لکھی، آپ کی مشہور کتاب انر ایسپیکٹس آف فیتھ ہے۔ شہید اللہ فریدی نے 1989 میں کراچی میں وفات پائی۔ کراچی کے قبرستان سخی حسن میں آپ کا مزار محو استراحت ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اس سبق میں سب سے خوبصورت جو چیز ہے وہ ہے ہجرت میں برکت ہے۔ ہجرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کی سنت کی محبت میں ہجرت میں برکت رکھ دی۔ میری ایک ملاقات ایک راجپوت فیملی کے آدمی سے ہوئی جو پاکستان انڈیا کی پارٹیشن کے وقت انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو آپ کا گاؤں یاد نہیں آتا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یاد تو بہت آتا ہے، لیکن مجھے انہوں نے ایک بات بڑی اچھی بتائی کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، لیکن وہ کہتے کہ ہمارا یقین تھا کہ ہجرت میں برکت ہے۔ مجھے انہوں نے جو سب سے خوبصورت بات بتائی وہ یہ تھی جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی۔ انہوں نے مجھے کہا جی مجھے کچھ باتیں یاد ہیں، لیکن ایک ایسی بات ہے جو مجھے یاد ہے جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بزرگوں کو حضور خواجہ غریب نواز حضرت پیر معین الدین چشتی اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں اکثر رات کو پہرا لگتا تھا، لوگ ڈر کے مارے سوتے نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو تھے جب وہ حضور خواجہ غریب نواز کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ ہم رات کو سکون کے ساتھ سو سکیں۔ حضور خواجہ غریب نواز حضرت پیر معین الدین چشتی اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ بتایا: شیخ فرید چلے بھن گھن کو، کتب نے دیا سہا، نارا چورا سانپا بھیڑیا، جادو دیوا پریا، بھرا پن چھوڑ چھاڑ جا، خواجہ معین الدین چشتی کی آن برحق، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وظیفہ اول آخر درود شریف پڑھ کر آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنے دماغ کے اندر سوچ میں ایک کڑا لگانا ہے، اپنے گھر کو، اپنے گاؤں کو،
پھر اپنے شہر کو، تو کہتے تھے کہ ہم ساری عمر اس وظیفے پہ رہے، اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے ہمیں محفوظ رکھا، اور کہتے آج بھی یہ وظیفہ مجھے آج تک یاد ہے۔ تو لیکن مجھے ان کے الفاظ یہ آج تک یاد ہیں کہ ان کا اتنا یقین کامل تھا کہ کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہجرت میں برکت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔